اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن گھروں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھروں کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے ان گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ تغابن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لا علاج بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ سورہ تغابن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جادو سے، آسیب سے، لا علاج بیماریوں سے، بڑی بڑی بیماریوں سے، جن بیماری کے اعتبار سے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ہم سوری بولتے ہیں، ہم آپ کے سامنے عاجزانہ پہلو اختیار کر کے یوں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے آدمی کو نہیں بچا سکتے۔ ایسی بیماریوں سے اللہ سورہ تغابن پڑھنے والے انسان کی حفاظت فرمائے۔ یہ 28ویں پارے کی 14ویں رکوع کے اندر ہے۔ علماء نے لکھا ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یہ سورہ توبہ جو 10ویں پارے کے اندر ہے، اس کی آخری دعا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائیں۔ تو ان آیتوں کو ہمیں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی طلب ہے۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا وظیفہ بتا۔ علماء نے بتایا کہ یہ 2 آیتیں روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ جلد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان آیتوں کو اور آپ لوگوں کو بھی ان آیتوں کو بار بار رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اور قرآن کریم کے ایک دوسری آیت کریمہ ہے، سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ پورے قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 2 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائے، روزانہ اس کو پڑھتا ہی رہے، اللہ تعالیٰ اس کی جادو سے، آسیب سے، نظر بس سے اور ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گی، فتین کے فتنے سے، حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آدمی
ان دو آیتوں کو سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، ان دو آیتوں کو بہت سی مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر لے اور وہ پانی پیے، اللہ تعالیٰ ہر روحانی بیماری سے اس کے حفاظت فرمائے گا۔ ہاں، جیسے جادو ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، لوگوں کا اچھا ہونا اس کو دیکھا نہیں جاتا، ایسی بیماری ہے جو آج ہمارے سماج میں گھر چکی، ایسی بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو ان دو آیتوں کو پانی کے اوپر دم کر کے پی جانے سے اللہ تبارک و تعالی ان روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن کریم شفا کی کتاب ہے۔ ہاں، قرآن اللہ تبارک و تعالی اس سے شفا دیتے، ہدایت کی کتاب ہے، اللہ ہدایت دیتے۔ سورہ فاتحہ اس سے شفا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنے ہم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، راستے میں ایک بستے کے اوپر ان کا گزر ہوا، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، پیسہ دے کے بھی وہ لوگ کھانا نہیں دیا۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوا کرتے تھے، علماء سے، اللہ والوں سے اور بزرگوں سے دشمنی ان کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا کیوں پہنتے، یہ اپ ٹو ڈیٹ کیوں رہتے، ان کے پاس گھر کیوں ہے، اس وجہ سے لوگ دشمنی پالتے۔ لیکن میرے عزیزو، علماء ہیں، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر ہوا، ان کا بہت سخت، ان کو شدید بھوک لگی تھی، لیکن پیسے دینے کے باوجود کھانا نہیں دیا۔ ان بستی کے اندر ان کا جو سردار تھا، ان کو ایک سانپ نے، زہریلی موذی جانور نے اس کو ڈس لیا، زہر باڈی کے اندر سرایت کرنا شروع ہوا۔ تو لوگ جو ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا آپ کے پاس کوئی اس کا سولوشن ہے، جھاڑ پھونک کرنا جانتے ہیں؟ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں 30 بکریاں لوں گا۔ کہا منظور ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ پر یقین رکھا اور ان پر جھاڑ پھونکی، وہ سردار اچھا ہو گیا، زہر چلا گیا، زہر ختم ہو گیا۔ ہاں، تو سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں، ان میں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضور نے پیسے والے کو بہترین نہیں کہا، بلڈنگ والے کو بہترین نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو بہترین ارشاد فرمایا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو ہمیں بار بار پڑھ کے
ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو ایک معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔